خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک اور معتبر نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ اور آج ہم بائبل مقدس میں سے چند اور باتیں سیکھیں گے شادی اور خاندانی زندگی کے بارے میں۔ مجھے ایک دفعہ ایک غیر ملکی مشنری نے یہ بات کہی کہ بہت سی باتیں جو پاکستان میں شادی شدہ جوڑے شادی کے بعد سیکھتے ہیں، کلیسیا میں یہ باتیں انہیں شادی سے پہلے سکھائی جانی چاہیے۔ تو اس تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر ظفر مل اور چرچ کی انتظامیہ کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ شادی شدہ جوڑوں اور خاندانوں کے لیے اور کلیسیا میں غیر شادی شدہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اس ویکنڈ پہ جس تعلیمی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے جب تخلیق کا آغاز کیا اور اس نے دنیا بنا لی تو خدا کے تخلیقی کام کا جو کلائمیکس پوائنٹ تھا، جو نقطہ عروج تھا، وہ آدم اور حوا کی تخلیق تھا۔ خاندان، ہمارا خدا خاندان کا خالق ہے، اور وہ نازرت پینٹیکوسٹل چرچ کے ہر ایک خاندان کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا! روحانی طور پر، تعلقاتی طور پر اور مادی طور پر وہ چاہتا ہے کہ اس کلیسیا کا ہر ایک گھرانہ برکت پائے، سلامتی پائے، خوشحالی پائے اور محبت، اطمینان، امید اور تسلی میں زندگی گزارے۔ آج ہم میاں بیوی اور بچوں کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے کچھ مزید باتیں سیکھیں گے۔ میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم غور کریں گے۔ کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم غور کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ کل کی طرح ہم سب مل کر یہ اقتباس پڑھیں گے۔ کولوسیوں 3 18 تا 21 کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، 1 2 3 آئیں پڑھیں۔ اے بیویو، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اے اولاد والو،
اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ آمین۔ یہ خط پولس رسول نے کولوسے کی کلیسیا کو لکھا۔ یہ علاقہ اس زمانے میں رومی سلطنت کے مشرقی صوبے آسیا میں تھا، اور آج کے زمانے میں یہ علاقہ موجودہ ترکی میں ہے۔ یہ مشرقی رومی سلطنت تھی، اور رومی خاندان میں جو ترتیب تھی وہ کچھ یہ تھی کہ شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں اور نوکر چاکر ہیں۔ تو یہ 4 گروہ ہمیں ایک رومی خاندان میں ملتے تھے: شوہر، بیوی، بچے اور ان کے ملازمین۔ ایک ایسا رومی خاندان جو دولت مند اور با اثر ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں جب بے دین اور بت پرست لوگوں نے اور کچھ یہودیوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، تو پولس رسول اس خط میں ان کی رہنمائی کے لیے بیان کرتا ہے کہ اب جب کہ وہ بت پرست مذاہب کو چھوڑ کر، اب جب کہ وہ یہودیت کو چھوڑ کر مسیحیت میں آ گئے ہیں، اس کلیسیا میں جینٹائل بیک گراؤنڈ یعنی غیر اقوام کے پس منظر کے لوگ بھی تھے جو بتوں کی پوجا چھوڑ کر مسیح کے پاس آئے تھے، اور ان میں جوئش بیک گراؤنڈ یہودی پس منظر سے لوگ بھی تھے جو یہودی مذہب کی بجائے اب یسوع مسیح کی پیروی کرتے تھے۔ سو بت پرستانہ پس منظر سے اور یہودی پس منظر سے آئے ہوئے ان مسیحیوں کو پولس تعلیم دیتا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے اپنے خاندان کا نظام اور سلسلہ کیسے چلانا ہے۔ تو غور کیجئے، پولس بیان کرتا ہے کہ اے بیویو، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ انگریزی زبان میں ہے کہ submit to your husbands۔ اکثر اوقات جب ہم تابع رہنے کی بات کرتے ہیں یا سبمیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس تعلق سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات کئی لوگ اس آیت کی غلط تفسیر بھی کرتے ہیں۔ یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کے تابع رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیوی شوہر کی نوکرانی یا اس کی غلام ہے، ہرگز نہیں۔ ایک خاندان میں خدا نے شوہر کو، جو بچوں کا باپ بھی ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے، اور شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں اس گھر میں غلام یا نوکرانی نہیں ہے بلکہ اس گھر کی ملکہ ہے، اور بچے اور بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں
اس گھر کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ سو یہاں مالک اور نوکرانی والی بات ہرگز نہیں ہو رہی، یہاں مالک اور غلام والی بات ہرگز نہیں ہو رہی۔ خدا نے خاندان کے اندر ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ شوہر اور باپ بادشاہ ہے، بیوی جو ماں بھی ہے ملکہ ہے، اور ان کے بچے اس گھر کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ تو یہاں عورت کو غلامی میں یا نوکرانی پن میں ہرگز بھی پھنسایا نہیں جا رہا، بلکہ لکھا ہے جیسا خداوند میں مناسب ہے۔ کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا واحد ہے، لیکن واحد خدا کی ذات میں تین اقانیم، تین اشخاص ہیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ باپ بھی کامل خدا ہے، بیٹا بھی کامل خدا ہے، اور روح القدس بھی کامل خدا ہے۔ خدائے ثالوث کی ذات میں پائے جانے والے ان تین اشخاص کی الوہیت برابر ہے۔ بطور الہی ذات بیٹا باپ کے برابر ہے، لیکن بیٹے نے، یسوع مسیح نے رضاکارانہ طور پر فیصلہ کیا کہ اگرچہ وہ الوہیت کے اعتبار سے تو باپ کے برابر ہے، مگر رتبے کے اعتبار سے وہ خود کو باپ کے تابع کرے گا۔ سو یہاں ہمیں والنٹری سبمیشن، رضاکارانہ طور پر خود کو تابع کرنے کا عمل نظر آ رہا ہے۔ الوہیت کے اعتبار سے باپ اور بیٹا برابر ہیں، مگر کام اور رتبے کے اعتبار سے بیٹے نے خود کو باپ کے تابع کیا ہے۔ ایسے ہی خدا نے مرد اور عورت دونوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ لکھا ہے کہ نر اور ناری ان کو پیدا کیا، انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پیدائش پہلا باب 27 اور 28 آیات۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ عورت خدا کی شبیہ اور صورت پر کم پیدا کی گئی ہے، نہیں، جتنا مرد خدا کی صورت پر بنایا گیا، عورت بھی اتنی ہی خدا کی صورت پر تخلیق کی گئی ہے۔ جتنا مرد گناہگار ہے اور اسے نجات کی ضرورت ہے، اتنی ہی عورت گناہگار ہے اور اسے خدا کی طرف سے نجات کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے برابر مرد اور عورت دونوں کے لیے صلیب پر قربانی دی تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور جیسے مرد یسوع پر ایمان لا کر خدا کے فضل سے مفت نجات پاتا ہے، ایسے ہی عورت یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کے فضل سے مفت نجات پاتی ہے، اور وہی پاک روح خدا کی حضوری اور خدا کی قوت جو مرد میں ہے، وہی پاک روح عورت میں بھی بستا ہے، اور روح القدس کی نعمتیں جو خدا نے مرد کے لیے جاری کی ہیں، وہی اس نے عورت کے لیے بھی جاری کی ہیں۔ سو یہاں جب عورت کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو، تو یہاں غلام یا نوکرانی بننے
یا کمتر بننے یا حقیر بننے کا تصور شامل نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے برتر ہے اور بیوی شوہر سے کمتر ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی۔ یہاں یونانی زبان میں تابع رہنے کے لیے، سبمٹ کرنے کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یہ ایک فوجی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک انتظام کے تحت خود کو تابع کرنا۔ جب کوئی سولجر آرمی میں جاتا ہے یا جاتی ہے، چاہے وہ میل سولجر ہو یا فیمیل سولجر، تو وہ اپنے آپ کو فوج کے نظام کے جب تابع کرتے ہیں تو غلامی یا مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ رضا کرانہ طور پر اس انتظام کی روشنی میں ایسا کرتے ہیں۔ اور نکتہ یہ نہیں ہے کہ عورت کی حد تک ہو، بلکہ یہ ہے کہ عورت جو ہے، وہ بیوی جو ہے، وہ اپنے شوہر کے تابع رہے، جیسے کلیسیا نے مسیح کے تابع رہنا ہے۔ اور شوہر کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو بیوی پر اختیار جما، تو اپنی بیوی پر روب ڈال، تو اپنی بیوی سے سخت برتاؤ کر، بلکہ یہاں فوکس اس بات پر ہے کہ اگر بیوی سبمیشن دکھا رہی ہے، تابع رہ رہی ہے، تو شوہر کو حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت رکھے۔ اور کیسی محبت رکھے؟ وہ محبت جس کا ذکر ہمیں افسیوں 5ویں باب کی آیت نمبر 21 سے 6 باب کی آیت نمبر 9 تک ملتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ویسی محبت رکھے جیسی خداوند یسوع نے کلیسیا سے رکھی، اور وہ محبت یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کو کلیسیا کی محبت میں صلیب پر قربان کر دیا۔ سو شوہروں، اپنی بیویوں سے قربانی کے جذبے کے تحت محبت رکھو، نازک ظرف جان کر ان کی عزت کرو، کیونکہ عورت کو خدا نے سینسٹیو اینڈ ایموشنل، حساس اور جذباتی بنایا ہے، جبکہ عمومی طور پر مرد زیادہ ریشنل، زیادہ وہ جو ہے عقلی ہوتا ہے، اور ایموشنل اور ریشنل، جذباتی اور عقلی، حساس اور جو ہے مضبوط، ان دونوں نے مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے برتر یا بہتر نہیں ہے، بلکہ دونوں کو خدا نے برابر پیدا کیا ہے اور فرق رولز عطا کیے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک لڑکی تھی، تو اس نے ایک کالج میں ایڈمیشن کے لیے درخواست دی، اور ایڈمیشن فارم پر، داخلے کے فارم پر ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ لیڈر ہو؟ آر یو اے لیڈر؟ وہ لڑکی اتنی پر اعتماد نہیں تھی، وہ شرمیلی تھی، نوجوان تھی، نا تجربہ کار تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ میں تو لیڈر نہیں ہوں، تو اس نے لکھ دیا نو، اور گھر جب اپنا داخلہ فارم جمع کروا کر آئی تو سوچ رہی تھی کہ مجھے داخلہ نہیں ملے گا کیونکہ میں تو لیڈر نہیں ہوں، اور میں نے انہیں بتا بھی دیا ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں۔ تو وہ بڑی پریشان تھی،
اداس تھی، اور ہفتے 2 بعد اس کو کالج کی طرف سے لیٹر آیا کہ آپ کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، آپ کو داخلہ مل گیا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئی، خوش بھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی حیرت میں بھی کہ بھی میں نے تو ان کو سچ بات اسی وقت بتا دی تھی۔ تو جب وہ کالج گئی اور جو ایڈمیشنز ڈپارٹمنٹ ہے، جو داخلے والا جو شعبہ ہے، وہاں گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں داخلہ دیا، کیونکہ میں نے تو سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ میں لیڈر نہیں ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس کالج میں داخلے کے لیے آپ کے سوا 1452 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا، اور ہر ایک نے لکھا کہ میں لیڈر ہوں۔ تو ہم نے سوچا کہ اگر 1452 لیڈر ہیں تو کوئی ایک پیروکار بھی تو ہونا چاہیے۔ نکتہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے خاندان میں، محلے میں، کلیسیا میں، معاشرے میں ہر ایک لیڈر بننا چاہتا ہے، ہر ایک اختیار جمانا چاہتا ہے، لیکن اس لڑکی کے اندر یہ روح نہیں تھی۔ کالج کی لیڈرشپ نے جان لیا کہ یہ اصل میں لیڈر بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر حلیمی ہے اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے اور لچک دکھانے والا رویہ موجود ہے۔ ایسے ہی یہاں شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ یسوع کی مانند حلیم بن کر اپنی بیوی سے محبت کر اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ پھر افسیوں 5ویں باب کی 21ویں آیت سے تو آنورڈ لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے شوہرو ایسے محبت رکھو جیسے اپنے بدن سے رکھتے ہو، اور کوئی اپنے بدن کو مارتا نہیں، کوئی اپنے بدن کو کوٹتا نہیں، کوئی اپنے بدن کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اور بیویوں سے کہا کہ جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کی عزت کرو اور تابع رہو۔ لیکن اس کالج کی مثال کی طرح اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو عزت دکھانے اور محبت کرنے کی بجائے لیڈر بننے کی کوشش کریں تو خاندان میں جھگڑا اور مقابلے بازی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ بطور شوہر اور بیوی خدا نے ہمیں ایک ٹیم بنایا ہے، خدا نے ہمیں ایک ٹیم بنایا ہے، اور ہم زندگی کے سفر میں پارٹنرز ہیں، شریک کار ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی اور ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اور ایک دوسرے پر رعب جمانے اور ایک دوسرے پر اپنی مرضی ٹھونسنے کی بجائے کوشش کرنی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا باہمی رشتہ خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گا، بلکہ شوہروں اور بیویوں آپ اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا ماحول اپنے گھر میں دیں گے۔ اور یہاں جو انمیرڈ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، آپ ابھی سے اس بات کو سمجھیں کہ میرج از اباؤٹ لو اینڈ رسپیکٹ۔ شادی جو ہے اس کی بنیادی عناصر میں عزت کرنا
اور محبت کرنا شامل ہے۔ اور پھر لکھا ہے شوہروں کے تعلق سے کہ اپنی بیویوں سے تلخ مزاجی نہ کرو، انہاں نوں وڈن نہ پو، اپنا باہر دا کم دا غصہ گھر آ کے بڈھی تے نہ کڈو۔ بہت دفعہ شوہر اور بیوی بعض اوقات زندگی کی اور باتوں کا غصہ یا تو ایک دوسرے پر نکالتے ہیں، اور یا پھر کئی دفعہ بچوں پر، اور کئی دفعہ رشتہ داروں یا محلے والوں پر بھی۔ نہیں، لکھا ہے تلخ مزاجی نہ کرو، خاص طور پر شوہروں کو، کہ تمہاری کمیونیکیشن اپنی بیوی کے ساتھ وہ احترام اور محبت اور نرم مزاجی والی ہونی چاہیے۔ اور جب تم نرمی، محبت اور عزت سے بولو گے تو بیوی اگر سمجھدار ساتھی ہے تو وہ بھی تمہیں عزت اور تعاون دکھائے گی۔ یہ جو کمیونیکیشن والا معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں شادی اور خاندان کی جان ہے، روح ہے۔ بہت زیادہ جھگڑے اور لڑائیاں خاندانوں میں اس لیے ہوتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا اور ایک دوسرے کی سننا نہیں آتا۔ کمیونیکیشن کے جو چند بنیادی اصول ہیں، ان میں یہ بچوں پر بھی بات اپلائی ہوتی ہے خاندان میں۔ نمبر 1 ہے کہ سننا سیکھیے، سننا سیکھیے، لرن ٹو لسن۔ خدا نے 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ اگر ہم اپنے گھرانوں میں شوہر بیوی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، توجہ کے ساتھ، دلچسپی اور ہمدردی کے ساتھ بیوی شوہر کی بات سننے کے لیے تیار ہو، اب والدین اپنے بچوں کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور بچے جب والدین نصیحت کر رہے ہیں ان کی سننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو یقین جانیے کہ خاندانوں میں بہت سی غلط فہمیاں، جھگڑے، لڑائیاں اور چیلنجز کم ہو جائیں گے۔ آج اس میسج سے ایک چیلنج اگر آپ بطور شوہر اور بیوی، والدین اور بچے لے کر جا سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ میں نے سننا سیکھنا ہے۔ کوئی بول رہا ہے، میں نے اس کی بات نہیں کاٹنی۔ پتہ ہے ہم جب سنتے ہیں تو ایک بڑی بنیادی غلطی ہم کیا کرتے ہیں، ہم جواب دینے کے لیے اگلے کی بات سنتے ہیں، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ ابھی اگلا شخص بول رہا ہے، ہم نے ذہن میں جواب تیار کیا ہوا ہے کہ میں نے اگوں کی کہنا ہے۔ Do not listen to reply, listen to understand۔ جواب دینے کے لیے نہ سنیں، سمجھنے کے لیے سنیں۔ میں اس لیے اپنی بیوی کی بات سن رہا ہوں، میں اس لیے اپنے بچوں کی بات سن رہی ہوں تاکہ میں انہیں سمجھ سکوں۔ جواب بعد میں ہم دے دیں گے، پہلے اگلے کی بات سمجھیں۔ شوہروں اور بیویوں، آج یہ چیلنج لے کر جاؤ۔ شوہر اپنے لیے یہ چیلنج لے، میں نے سمجھنے کے لیے، اپنی بیوی کو سمجھنے کے لیے، اس کے دل و دماغ کو سمجھنے کے لیے،
اس کے خیالات اور احساسات کو سمجھنے کے لیے سننا ہے، اور بیوی یہ تہیہ کرے کہ میں نے اپنے شوہر کو سمجھنے کے لیے اس کی سننا ہے، جواب بعد میں۔ کئی دفعہ جب ہم ٹوکے نہ بھی نا تو ہم کہتے ہیں چل ہم اپنے اندر کیا رہتا ہے، گل پوری کر لے مینوں جواب دینا، ذرا گل پوری کر لے مینوں جواب دینی ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جو بڑے بڑے مضبوط لیڈرز ہو گزرے ہیں، ان کے تعلق سے ایک بات جو مشترک تھی وہ یہ تھی کہ they were great listeners، وہ اچھا سننے والے تھے۔ تو ہم اپنے خاندانوں میں سننے کا کلچر ڈیولپ کریں، ہم سننے والے ہوں اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے سننے والے بنے، نہ کہ جواب دینے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک شوہر اور بیوی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو شوہر نے کہا کہ ایک سروے آیا ہے کہ مرد ایک بات جو ہے دن میں 15,000 مرتبہ کہتا ہے، اور وہی بات بیوی جو ہے دن میں 30,000 مرتبہ کہتی ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو جب یہ مذاق کیا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بات میں آپ کو کہتی ہوں پہلی دفعہ آپ سنتے نہیں ہیں تو مجھے دہرانی پڑتی ہے، تو 15,000 دی جگہ 30,000 دفعہ ہو جاندی ہے۔ تو کو کہندا ہے اچھا، تو کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کی سنیں۔ ایک غلطی جو شوہر اکثر کرتا ہے، بیوی اگر پریشان ہے یا کسی وجہ سے غم زدہ ہے یا غصے میں ہے، وہ بھی بات شروع کرنے لگتی ہے تو کہتا مینوں پتا تو کی کہنا، چپ کر کے بیٹھ جا، بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ ہو سکتا ہے اتنے دنوں سے وہ جو پریشان ہے نا، اور بچے بھی پریشان ہیں، ماں اگر گھر میں پریشان ہے تو سارا گھر ہی پریشان ہے، سکون نہیں ہوگا گھر میں۔ تو اگر اس کی بات تسلی سے سن لیں گھر میں اطمینان ہو جائے گا۔ انگریزی زبان میں ایک بات کسی نے کہی ہے شوہروں کی نصیحت کے لیے، ہیپی وائف ہیپی لائف۔ میرے ساتھ بولیں ذرا، ہیپی وائف ہیپی لائف۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی زندگی میں خوشی اور اطمینان رہے تو گھر میں اپنی بیوی کو خوش رکھو، پورے خاندان گھر میں امن رہے گا، بچے بھی خوش، گھر کا ماحول بھی خوش۔ تو سننا اس کے لیے جو ہے بڑا اہم ہے، اور جب سنیں تو توجہ سے سنیں۔ کئی سنندی اداکاری کر دینے، سیر ہلائی جان گے تو ذہن کتے ہو رہے۔ وہ ایک بندہ تھا تو اس کی بیوی جو تھی وہ بولتی تھی بہت زیادہ، اور وہ بھی آگے سے سارے لاتا رہتا تھا۔ تو کسی نے اس کو پوچھا آپ اپنی بیوی کی بات کیسے سنتے ہیں؟ کہتا ہے میری بیوی نے نا کمیونیکیشنز دی ڈگری کیتی ہے تے میں ایکٹنگ دی ڈگری کیتی ہوئی ہے، وہ بول دی رہندی ہے تے میں بھی نا اداکار دی طرح سر ہلاندا رہنا۔ ایسا سننا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ توجہ سے سنیں، بچے ماں باپ کی سنیں، اور یہاں شوہر اور بیوی بطور ماں باپ اکٹھے اپنے بچوں کی بھی سنیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یہ تو بچیاں ہی نے کیا پتا، چپ ہو جاؤ۔ نہیں، بچوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، بچوں کی فیلنگز ہوتی ہیں، بچے محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پہ بڑی سخت بحث ہو گئی، تو ہماری بیٹی جو 4 سال کی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ماما پاپا دونوں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں،
کہتی ہے ماما پاپا چپ ہو جائیں. تو ایک دم سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ نوٹ کر رہی تھی اور اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا. کہتی ہے اسٹاپ فائٹنگ. تو ایک دفعہ ہم آپس میں بیٹھے ویسے باتیں کر رہے تھے, وہ آئی تو کچھ کہنا چاہتی تھی, سننا چاہتی تھی, ہم اپنی باتوں میں لگے رہے. ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی کہ بشکائنا بیٹا آپ نے کیا کہنا ہے. تھوڑی دیر باہر چلی گئی تو ہم نے نوٹ نہ کیا. پھر 1 منٹ بعد واپس آئی تو بڑی اداس چہرہ اترا ہوا. تو میں نے ایک دم سے دیکھا, میں نے کہا شکائنا کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہے کوئی میری سنتا ہی نہیں, کوئی میرے ساتھ کھیلتا ہی نہیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بچے کتنا محسوس کرتے ہیں. تو اس کو پھر میں نے گود میں اٹھایا, اس سے باتیں کی. تو اپنے بچوں کو سننا سیکھیں. منہ سے وہ جو باتیں کہتے ہیں انہیں سننا سیکھیں. کئی دفعہ اپنے چہرے سے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, بول نہیں رہے, چہرے سے نظر آ رہا ہے, سننا سیکھیں. کسی نے کہا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ بھی ایک زبان ہے. اگر آپ کا بیٹا بیٹی بہت زیادہ بولتے ہیں, شور مچاتے ہیں اور وہ بڑے چپ نظر آ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, الفاظ سے نہیں کہہ رہے, وہ اپنے رویے سے, اپنی باڈی لینگویج, بدن بولی سے کہہ رہے ہیں. اسی طرح شوہر اگر عام طور پر ہنستا ہے, باتیں کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, لیکن وہ خاموش ہے, بیوی اپنے شوہر کی باڈی لینگویج کو سنے, اس کی بدن بولی کو سنے, اور شوہر بھی بیوی کو ایسے ہی سمجھے. سننا سیکھیں گے جی, ہیلیلویا. پھر اس کے بعد ہے بولنا سیکھیں, بات کرنا سیکھیں. بولنا صرف یہ نہیں ہے کہ منہ میں جو الفاظ آئے کہتے جائیں, نہیں, بلکہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو, اس بات میں بڑی سچائی ہے. کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے. زخم صرف گولی, تلوار یا ڈنڈوں کے نہیں ہوتے, لفظوں کے زخم بھی ہوتے ہیں. اور شوہر اور بیوی اپنے بولنے سے, اپنے لفظوں سے, اپنے کلام سے, اپنی تلخ مزاجی سے ایک دوسرے کو زخمی نہ کریں. اس سے آپ کے درمیان فاصلہ اور رنجش آ جائے گی. ایک دفعہ اور کا واقعہ ہے, اور میں اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں, نہ صرف یہ کہ غلط بولنے سے ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں, آپ کے بچوں پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے. وہ بھی اس بات کو سنتے اور نوٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک نانو جو ہے, ایک شوہر کی ساس, ان کے پاس کچھ عرصہ رہنے کے لیے آئی. تو ان کا جو بچہ تھا وہ لڑکا 7 سال کا تھا. تو نانو جب آ گئیں تو بار بار نانو کے آگے پیچھے گھومے, اور ساتھ ہی اس کے پاپا نا صوفے پہ بیٹھے تھے. تو کہتا ہے آج میں انتظار کر رہا ہوں کہ کیا پاپا اپنی بات پہ قائم رہیں گے یا نہیں. تو نانو کو تو نہیں پتا تھا. تو نانو کہتی ہے کیا ہوا, کس بات پہ؟ تو کہتا ہے بچہ, نانو پاپا آپ کے آنے سے پہلے ماما سے کہہ رہے تھے کہ اگر تیری ماں پھر پہلے کی طرح 1 مہینہ یہاں رہی نا تو میں نے نا دیوار سے چھلانگ مار کے یہ گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو بچے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ سچ بتا دیتے ہیں, اور بچوں پر ان باتوں کا اثر ہوتا ہے. نانو جب آتی ہے یا دادی جب آتی ہے, بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. ماں پیو دا ہر گھر دا اپنا اپنا لہدا صاحب ہے. تو وہ بچے نے بتا دیے. تو ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں, خاندان کے دیگر لوگوں کے بارے میں, دوسروں کے بارے میں
کیسی گفتگو کرتے ہیں، کیسا بولتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم غصے میں کیا کہہ دیتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے بولیں تو اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں کہ تو ایسی ہے، تو ویسا ہے۔ اس سے جو ہے آپس میں اور زیادہ تلخی بڑھتی ہے، بلکہ شاید یہ کہہ دیں کہ آپ کی اس بات سے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ آپ ایسے ہو یا آپ ایسی ہو۔ الفاظ کے معاملے میں بہت محتاط ہوں۔ ایک جوڑا جس کا 2005 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آیا، مسٹر اینڈ مسز ایرو اسمتھ، یہ جوڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ لمبی شادی والا جوڑا کہلایا۔ 80 سال اس شوہر اور بیوی کی، مائی بابے دی شادی 80 سال رہی، اور جب ان کی شادی کی 80ویں سالگرہ تھی تو ان دونوں کی عمر کو انہوں نے جمع کیا تو ملا کر دونوں کی عمر 205 سال بنی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی لمبی عمر پانے کا اور 80 سال ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا راز کیا ہے، تو اس عورت نے بتایا کہ جب کبھی بھی جھگڑا ہوا کسی بھی بات پر، سونے سے پہلے وہ صلح کر کے سوئے، انہوں نے اگلا سورج نہیں چڑھنے دیا ناراضگی کی حالت میں۔ دوسری بات اس نے کہی کہ جس کی بھی غلطی ہوتی تھی وہ سوری کہنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ شوہروں اور بیویوں، اگر آپ میں سے کوئی دوسرے کو کسی بھی وجہ سے ہرٹ کر دے، زبان سے یا عمل سے، تو سوری بولنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف عورتوں پہ لاگو نہیں ہوتی، مرد کے لیے بھی یہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ آئی ایم سوری۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یسوع مسیح جو خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو پست کیا، اپنے آپ کو حلیم بنایا، خود کو چھوٹا کیا اور انسان کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا۔ تو آئیں ہم بھی شوہر اور بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے اور ناراضگی کی صورت میں اگلے دن کا سورج چڑھنے سے پہلے پہلے صلح کر لیں، اور اگر کہیں غلطی یا خطا ہوئی ہے تو معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اور اگر کسی کا شوہر یا بیوی اتنے سخت ہیں کہ اپنی غلطی نہیں مان رہے، دوسرا دل سے پھر بھی انہیں معاف کر دے، کیونکہ یسوع کو جب صلیب چڑھایا گیا تو اس نے اس بات کا انتظار نہ کیا کہ لوگ اس سے معافی مانگیں۔ وہ ٹھٹھے مار رہے تھے، طنز کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کا شوہر یا بیوی غیر ایماندار ہے، خداوند سے دور ہیں، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان کے لیے دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے سامنے مسیحی ایمان اور کردار کا نمونہ بنے۔ ایک دفعہ ایک شوہر تھا جو شرابی تھا اور بہت کم گھر میں وقت دیتا تھا، باہر جو ہے دوسرے مردوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی
ان سب باتوں کو برداشت کرتی اور ہر بات میں گھر کا اچھا انتظام کرتی، گھر کو سنبھالے رکھتی اور اس کی جو ہے بات مانتی اور سنتی۔ ایک دن وہ رات 11 بجے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے شراب پی، گپیں لگائیں، تو وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی پر اتنا اعتماد ہے کہ اگر اب میں اس وقت بھی تم سب کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کو جگاؤں گا اور کہوں گا کہ ہم سب کے لیے کھانا بنا، تو وہ بنا دے گی۔ تو اس کے دوستوں نے کہا واقعی رات کے 11 بجے جب سب سو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ وہ واقعی ان کو گھر لے گیا، جناب 10-12 بندے، وہ گھر لے گیا، بیوی اس کی اوپر سوئی ہوئی تھی اوپر والے کمرے میں، اس نے اس کو بلایا، اس بیچاری نے کپڑے پہنے، جو چینج کیے، دوپٹہ لیا اور وہ نیچے آئی اور اس نے کہا میرے اتنے دوست آئے ہیں، کھانا بنا دو۔ خاموشی سے، چہرے پر کوئی تلخی یا پریشانی یا غصہ دکھائے بغیر اس نے جو ہے ان سب کے لیے وہ رات دیر تک جاگ کر کھانا بنایا۔ تو اس کے دوستوں میں سے ایک نے اس عورت سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ اتنا ناروا سلوک رکھتا ہے اور آپ اتنی جو ہے آسانی سے اور اطمینان سے اس کی ہر بات مان لیتی ہیں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم دونوں گناہ گار تھے، لیکن شادی کے بعد میں مسیح کو جان گئی اور میں نے نجات پا لی، مجھے ابدی آرام اور سکون مل گیا ہے اور اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں میں نے ابدیت میں آرام ہی آرام کرنا ہے۔ اس نے اچھا اگلی بات سنیں، اس نے ابھی تک نجات نہیں پائی، یہ ابھی بھی گناہ میں ہے، یہ اس دنیا میں تو بڑی عیش کر رہا ہے، اگلے جہان میں جا کر اس کا کیا بننا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں میں ہی اس کو کچھ آرام اور تسلی دے دوں۔ تو اس کے شوہر نے جب یہ سنا تو اس کو یہ احساس ہوا اور کچھ عرصے بعد جو ہے اس نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح پر ایمان لا کر نجات پالی۔ سو اگر آپ کا شوہر یا بیوی خداوند سے دور ہیں، غیر ضروری طور پر لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ ہاں اگر وہ آپ کو گناہ پر اکساتے ہیں، ناجائز کام یا کوئی بدی کے کام، جھوٹ، چوری یا دھوکے پہ مجبور کرتے ہیں، ان سے کہیں یہ میرے خداوند کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن اپنی خاندانی اور ازدواجی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں اور ایمان سے اور بوجھ سے دعا کرتے رہیں۔